بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت اشتم۔ جیسا کہ ہم نے اپنے پہلے لیکچر میں سر سید کے بارے میں پڑھا کہ سر سید نے اردو کو فروغ دے کر کس طرح مسلمانوں کو ان کا حق دلوانے میں مدد کی۔ اردو زبان کے فروغ کی وجہ سے اپنے تہذیب اور ترقی کی تمدن کو قائم رکھتے ہوئے انہوں نے یہ سارا کام کیا۔ انہوں نے مسلمانوں میں ایک جوش ولولہ پیدا کیا تاکہ جو مسلمان ہیں وہ بھی ترقی کی دوڑ میں ہندوؤں اور انگریزوں کے ساتھ مل کر مقابلہ کر سکیں۔ سر سید نے جو آپ کے شامل مضمون کاہلی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ کاہلی ایک بری عادت ہے اور یہ انسان میں پڑ جائے تو اس کی صلاحیتیں جو ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ کاہل انسان جو ہے وہ کسی قابل نہیں رہتا۔ جو سچے دل سے محنت نہیں کرتا وہ کاہل نہیں ہوتا۔ کاہل بلکہ وہ ہوتا ہے جو اپنی دل کی اور عقل کی قوتوں کو کام میں نہیں لاتا۔ سر سید یہاں پہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انسان کو ہمیشہ اپنی دل کی قوتوں اور عقل کی صلاحیتوں اور عقل کی قوتوں کو ماند نہیں پڑنا دینا چاہیے، بلکہ ان کو استعمال میں لاتے رہنا چاہیے تاکہ محنت، شوق اور لگن کا جذبہ جو ہے وہ ہر وقت قائم دائم رہے گا تو انسان جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن رہے گا، اور نہ صرف وہ ترقی کرے گا بلکہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ ملت و قوم جو ہے وہ بھی ترقی کرے گی۔ آئیے ہم کاہلی کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنا، کام کاج، محنت مزدوری میں چستی نہ کرنا پھرتی ہوشیاری کو کہتے ہیں۔ اٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا مطلب سست ہو جانا، کام بیکار بیٹھے رہنا کاہلی ہے۔ کاہلی جو ہے وہ سستی کو کہتے ہیں، مگر یہ خیال نہیں کرتے کہ وہ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے۔ دلی قوا کہتے ہیں دل کی قوتوں کو۔ ہاتھ پاؤں کی محنت اوقات بسر مطلب زندگی گزارنے کے لیے اور روٹی کما کر کھانے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ روٹی پیدا کرنا اور پیٹ بھرنا ایک ایسی چیز ہے کہ مجبوری مطلب مجبوری کے ساتھ اس کے لیے محنت کی جاتی ہے اور ہاتھ پاؤں کی کاہلی چھوڑی جاتی ہے۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر محنت مزدوری کرنے والے لوگ اور جو کہ اپنی روزانہ محنت سے اپنی بسر اوقات کرتے ہیں مطلب اپنی روزمرہ کی زندگی گزارتے ہیں کا سامان مہیا کرتے ہیں، بہت کم کاہل ہوتے ہیں مطلب سست ہوتے ہیں۔ محنت کرنا اور سخت کاموں میں ہر روز لگے رہنا گویا ان کی طبیعت ثانی ہو جاتی ہے مطلب مزاج کا حصہ بن جاتی ہے۔ مزاج پیدا کرنے والے کو کہتے ہیں، مگر جن لوگوں کو ان باتوں کی حاجت نہیں مطلب جن لوگوں کو ان باتوں کی ضرورت نہیں، وہ اپنی دلی قوا کو بیکار کہتے ہیں، نکارہ کر دینا، اور دلی قوا میں نے آپ کو پہلے بتایا دل کی قوتوں کو کہتے ہیں، چھوڑ کر بڑے کاہل اور بالکل حیوان صفت ہو جاتے ہیں مطلب ان میں جو ہے وہ جانوروں والی خصوصیات جو ہے وہ آ جاتی ہیں۔ یہاں پہ جو ہے سر سید آپ کو میں بتاتی جاؤں، سب سے زیادہ جو ہے وہ واضح طور پہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان کو ہمیشہ جو ہے وہ اپنی دل کی اور دماغ کی قوتوں کو استعمال میں لاتے رہنا چاہیے تاکہ جو ہے ان صلاحیتوں کو بروئے کار لا کے اس کے ذہن میں نئے خیالات، نئی امنگیں، نئی امیدیں اور نئے کام کرنے کے شوق اور جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہ انسان میں پیدا نہ ہو تو انسان جو ہے وہ بیکار ہو جاتا ہے، انسان اس وقت کاہلی کے زمرے میں آتا ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ کاہلی میں شمار نہیں ہوتا جب تک انسان اپنی دلی قوا کو بیکار نہیں چھوڑ دیتا۔ یہ سچ ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں ترقی بھی کرتے ہیں، اور ہزار پڑھے لکھوں میں سے شاید ایک کو ایسا موقع ملتا ہوگا کہ اپنی تعلیم کو اور اپنی عقل کو ضرورتاً کام میں لائے۔ مطلب وہ کہتے ہیں کہ سارے جو ہیں بندے پڑھتے لکھتے ہیں، شوق اور لگن کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ان میں سے ایک بندہ ایسا ضرور ہوگا جو اپنے عقل کو استعمال کرتے ہوئے دنیا میں ترقی کرے گا۔ لیکن اگر انسان ان کو عارضی ضرورتوں کا منتظر سمجھے، منتظر مطلب انتظار کرنے والا، اور اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ دے مطلب اپنی دل کی صلاحیتوں کو جو ہے وہ نکارہ کر دے، تو نہایت سخت کاہل اور وحشی ہو جائے گا۔ کاہل کا مطلب سست ہو جانا، وحشی کا مطلب ہو جاتا ہے جنگلی بن جانا۔ انسان بھی مثل اور حیوانوں کے ایک حیوان ہے۔ مثل کہتے ہیں مثال کو، اور جب کہ اس کے دلی قوا کو تحریک سست ہو جاتی ہے، یعنی مطلب دل کی قوتوں کی جو ہے وہ کام کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ سست ہو جاتی ہے۔ تحریک کہتے ہیں مطلب حرکت کرنا،
جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں، اور کام میں نہیں لائی جاتی تو وہ حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے۔ حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے مطلب اس کی انسانوں جیسی عادت فطرت نہیں رہتی، اس کی جو ہے وہ فطرت جو ہے وہ جانور جیسی ہو رہتی ہے، اور جسمانی باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ مشغول ہو جانا مطلب مصروف ہو جانا، اور انسانی صفت کو کھو کر پورا حیوان بن جاتا ہے، مطلب انسانوں جیسی خصوصیات جو ہے وہ اس میں کم ہو جاتی ہیں، اور زیادہ تر جو وہ خصوصیات ہیں انسانوں جیسی جو ہیں وہ خوبیاں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور وہ پورا جانوروں جیسا اس کا رویہ ہو جاتا ہے۔ بس ہر ایک انسان پر لازم ہے، مطلب وہ انسانوں کے لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ اپنے اندرونی قوا کو، مطلب اپنے دل کے اندر کی جو قوتیں ہیں، اس کی صلاحیتیں جو ہیں کو زندہ رکھنے کی کوشش کرے، اور ان کو بیکار نہ چھوڑے، مطلب ان کو نکارا نہ چھوڑے۔ یہاں پہ سر سید نے بڑے واضح انداز میں مسلمانوں کو ہدایت اور تلقین کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسلمان ہمیشہ جو ہے نہ صرف تعلیم حاصل کرنے پہ زور دیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی دلی قوا کو بیکار نہ چھوڑیں، اور اپنی دلی قوا کو بیکار چھوڑنا مطلب میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، دل کی قوتوں اور صلاحیتوں کو کام میں لاتے ہوئے جوش اور جذبے کے ساتھ، لگن کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، جو ہے طاقت کے ساتھ جو ہے وہ کام کرتے رہیں۔ سر سید یہاں پہ ہمیں بہت بڑا سبق دے رہے ہیں کہ مسلمان اگر ترقی کرنا چاہتے ہیں، اگر اپنی قوم کی بہتری چاہتے ہیں، تو ان کے لیے سب سے ضروری ہے کہ وہ کاہلی کو چھوڑیں، مطلب اپنی دل کی اور دماغ کی صلاحیتوں کو دونوں کو کام میں لاتے ہوئے ملک کے لیے بہتر سے بہترین طریقے سے سوچیں، اور اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے نت نئے طریقے اختیار کریں۔ یہاں سر سید ہمیں جو ہے مسلمانوں کو درس دیتے ہوئے ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ کسی نہ کسی مقصد میں، کسی نہ کسی کام میں جو ہے وہ مصروف رہنا چاہیے۔ انسان کو بیکار فارغ وقت گزارنا نہیں چاہیے۔ یہ نہیں کہ بس محنت کر لی، مزدوری کر لی، 2 وقت کی روٹی کے لیے پیسے کما لیے اور باقی آرام کر لیا۔ آرام تو ٹھیک ہے، ضروری ہے جو ہے وہ انسان کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کچھ وقت آرام کرنے کے بعد اپنی زندگی کو آگے بڑھنے کے لیے مواقع فراہم کر سکتا ہے، اپنی دلی قوا کو کام میں لا کر، سوچ کر، سمجھ کر وہ آگے نیکسٹ جو ہے وہ اپنے مستقبل کی پلاننگ کر سکتا ہے۔ سر سید نے یہاں پہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ مقصد کی طرف جو ہے انسان کو بتایا ہے کہ اپنا جو ہے وہ مقصد جو ہے، جو اپنا گول جو ہے وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ انہوں نے امت مسلمہ کو یہ بھی تلقین کی ہے کہ وہ ہمت اور طاقت کا ساتھ کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ یہ نہیں کہ بس تھوڑا سا کام کر لیا اور باقی جو ہے آرام کر لیا، نہیں، آرام جو ہے وہ ضروری ہے، لیکن کام جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ انسان محنت اور لگن اور کوشش سے سب کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ اب آپ نے جو ہے کویسچن جو ہیں، سوالات دیے گئے ہیں، ملٹیپل کویسچن دیے گئے ہیں، یہ سارے کے سارے آپ لوگوں نے جو ہے اپنی اسائنمنٹ کا آپ کا حصہ ہیں۔ آپ نے کویسچن نمبر 1 اور کویسچن نمبر 2 کو حل کرنا ہے، جس میں پہلا سوال جو آتا ہے کویسچن نمبر 2 جو ہے الفاظ معنی پہ مبنی ہے، وہ آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے۔ الفاظ معنی کے بعد آپ لوگوں نے بیٹا جو کویسچن آنسرز دیے ہوئے ہیں ملٹیپل کویسچن، وہ ریڈنگ کے ذریعے ہی کمپلیٹ کیے جائیں گے، تو لہٰذا پلیز توجہ کے ساتھ جو ہے وہ آپ پڑھائی کریں۔ شکریہ۔